ائمہ طاہرین نے ایک نماز بتائی ہے، دو دو کر کے 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ انسان بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اولاد فرما بردار ہوتی ہے، بزنس خراب ہوتا ہے۔ اکثر آدمی آ کے کہتا ہے مولانا جس میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں پیسوں کو نقصان ہو جاتا۔ تو یہ اگر ہماری ہی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو اس کے لیے نماز ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے سرکار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ کھجور کے باغ میں بیٹھے تھے کہ مولا ادھر تشریف لے آئیے۔ مولا نے کہا کیا بات ہے؟ آ گئے، کہا تشریف رکھیے، بیٹھ گئے۔ اب مولا کا امتحان لینا چاہا کہ اس کھجور پہ کتنے پھل لگے ہوئے ہیں، اس پیڑ پہ کتنے پھل ہیں؟ امام نے مسکرا کے کہا 2420 کا گنو۔ پھل توڑے گئے، کھجور گنے گئے، 2420 لکھ دیا۔ دوبارہ گنو، دوبارہ گنا، اتنے ہی تھے، تیسری مرتبہ گنا۔ مولا سے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا اس میں 2420 کھجور لگی ہوئی ہیں؟ امام نے مسکرا کے کہا کہ تم نے ہمیں پہچانا نہیں۔ کیسے پتا چلا؟ نہیں، میں نے کہا اور یہ ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ طرح طرح سے ہمارے ائمہ نے اپنی عظمتوں کو دکھانے کی کوشش کی۔ جو پہچان گئے ان کے قریب ہو گئے، جو نہ پہچانے دور ہو گئے۔ جناب مقداد 3 دن سے فاقوں میں تھے، مولا کے پاس آئے، مولا اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، کیا چاہیے؟ مقداد کہا کہ اتنا چاہیے کہ آج کا گزارا ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ جناب مقداد کہتے ہیں کہ مولا نے کہا وہ پتھر اٹھاؤ۔ مقداد پتھر اٹھایا کہ غور سے دیکھو، دیکھا تو سونے کا ہو گیا۔ کہا لے لو یہ تمہارا ہے۔ مقداد نے ایک اور پتھر اٹھایا اور مارا، اس میں سے چھوٹا سا ٹکڑا توڑ کے اس کو جیب میں رکھا، واقعی کا پھینک دیا۔ علی نے مسکرا کے کہا کہ یہ کیوں پھینک دیا تم نے؟ تو کہا تمہیں کل کی فکر نہیں ہے؟ مقداد کہتے مولا جس کے پاس آپ جیسا مولا ہو اسے کل کی فکر کیوں ہوگی؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ ہوتی تھی سوچ علی والوں کی۔ مولا کائنات خود علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ابھی 2 دن پہلے میں نے مسجد میں بھی بیان کیا تھا، یہ میں چاہ رہا تھا کہ دوسروں تک بھی یہ فائدہ پہنچے کہ علی کی سوچ کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم مولا کائنات کو ایک پہلوان کی شکل میں دیکھنے دیں، اس سے ہٹ کے بھی دیکھیے علی وہ ہے کہ جس کے لفظ سے، جس کے حروف سے، جس کے جملوں سے انسان کی تقدیر بدل جائے، ہم میں چینج آ جائے، اسے کہتے فضائل علی۔ جناب سیدہ نے کہا کہ بچے 3 دن سے فاقے میں ہیں، یا علی کچھ ہو سکا تو کما کے لے آئیے۔ مولا اللہ پہ توکل کر کے نکلے، یہودی کے باغ میں پہنچے، مزدوری کی 7 درہم ملے، لے کے آئے۔ آ رہے تھے راستے میں سلمان فارسی ملے، مولا 3 دن سے بھوکا ہوں، 2 درہم جناب سلمان کو دے دیے۔ بچے کتنے بچے؟ 5۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھے تھے، ایک قیدی ملا، مولا آج ہی قید سے آزاد ہوا ہوں، گھر کیسے جاؤں سمجھ میں نہیں آ رہا، جیب میں کچھ پیسے نہیں، 2 درہم اس کو دے دیے۔ بچے کتنے؟ پھر آگے بڑھے، ایک یتیم بچہ ملا کہ مولا میں یتیم ہوں، اسے 2 درہم دے دیے۔ بچہ کتنا؟ 1 درہم کا آٹا خریدا مولا نے، اور گھر جانے لگے تو جناب سلمان فارسی نے جملہ کہا، مولا ہر ایک کو کل کی فکر ہوتی ہے، اگر آج میرے پاکٹ میں 10,000 ہیں تو میں آج خرچ نہیں کروں گا پورے، آج 1000 کروں گا، کل کے لیے 1000 رکھوں گا، پرسوں کے لیے 1000 رکھوں گا۔ حالانکہ زندگی کا کوئی یقین نہیں ہے، لیکن پھر بھی
بچت کرتا ہے انسان کل کی فکر میں. کیا جملہ ہے میرے مولا کا. اور جب بھی مجھ پہ پرسنلی فائنینشیل کرائسس آئے ہیں, مجھے اس جملے نے مضبوط بنایا ہے. سلمان فارسی کی طرف مسکرا کے مولا نے دیکھ کے کہا, سلمان کیا کہا تم نے, کل کی فکر کیوں نہیں کرتا ہوں. سنو سلمان, میں کیسے اس خدا پہ شک کروں جو آج تک کھلایا کل نہیں کھلائے گا. دیکھیے کتنا موٹیویشن ملتا ہے مولا کی ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے, کتنا موٹیویشن ملتا ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کلاسز کو ہم اٹینڈ کرتے ہیں اور دنیا کا خرچ کرتے ہیں. کبھی نہج البلاغہ اٹھا لیتے, اسے سمجھنے کی کوشش کرتے, اس کے جملوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو زندگی بدل جاتی. کوفے کے مسجد میں مولا کائنات تشریف فرما ہے. دقۃ القضاء آج بھی وہ جگہ ہے جہاں زائر جاتے ہیں زیارت کے لیے. مولا بیٹھے ہوئے ہیں اور انصاف کر رہے ہیں, کیسز آ رہے ہیں, کیسز کو سالو کر رہے ہیں. اتنے میں ایک شخص آیا, کہنے لگا یا علی اب تک جو یہاں بیٹھتے تھے وہ تخت پہ بیٹھتے تھے, آپ زمین پہ کیوں بیٹھے, کچھ سٹیٹس کا خیال کر لیتے. آپ وقت کے خلیفہ ہیں, آپ زمین پہ کیوں بیٹھے. کیا جواب دیا میرے مولا نے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کس کے دل میں بات اتری ہے اور کس کے سر پہ سے گزر گئی. مولا نے کہا کہ میں کرسی پہ اس لیے نہیں بیٹھتا ہوں کہ زمین پہ بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد. یہ ہے علی. بیٹھے ہوئے مولا, چراغ جل رہا ہے اور لوگوں میں مال تقسیم ہو رہا ہے, بیت المال. اتنے میں ایک شخص آیا, آ کے سلام کیا, مولا سلام. علیکم السلام, آؤ بیٹھو. آ گیا. مولا حسنین کیسے ہیں. کہ رک جاؤ, چراغ کو بجھا دیا. کتنا محتاط ہے ہمارا مولا. چراغ کو بجھا دیا. کہ اب پوچھو کیا پوچھ رہے تھے. کہ حسنین کیسے. کہ خیریت سے. اور کچھ پوچھنا ہے میرے بارے میں. کہ نہیں. پھر چراغ لگا. کہ مولا آپ نے چراغ بجھایا کیوں. کہ یہ بیت المال کی روشنی میں چراغ جل رہا تھا اور تمہارا کوشچن جو تھا, تمہارا سوال میرا پرسنل تھا. میں اپنے پرسنل کوشچن کا جواب اگر چراغ کی روشنی میں دیتا تو کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دیتا. اسے کہتے علی. اس کی ٹوپی اس کے سر پہ پہنا دی, اس کا مال کھینچ لیا, اس کا مال کھا گئے, بہنوں کا مال کھا گئے, بچوں کا مال, یتیموں کا مال کھا گئے. پھر مولائی. آج کل تو سٹائل آ گیا مولائی لکھنے کا بھی, نام کے ساتھ مولائی. مولائی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسے بنو کہ لوگ دیکھ کے کہے کہ یہ مولائی ہے. ایک صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد. ایک شخص مولا کے پاس دودھ لے کے آیا. مولا دودھ پی لیجیے. کہ نہیں مجھے پانی پلا دو. کہ مولا دودھ لایا ہوں. کہ نہیں پانی دے دے. تیسری مرتبہ جب کہا تو مولا نے کہا کیا تو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ جس گائے کا تو دودھ لے کے آیا ہے اس کے بچے کو اس کا پورا حق مل گیا. کہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا. پھر میں کیسے پی سکتا ہوں. اسلام ایک بیوٹیفل مذہب کا نام ہے. انسان سازی کو اسلام کہتے ہیں, شخصیت سازی کو اسلام کہتے ہیں. ہم نے اپنا نام مسلمان رکھ لیا, ہم مسلمان نہیں ہیں. یاد رکھیے گا, ایک ڈرائیور کا بیٹا ڈرائیور ہو سکتا, ایک ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو سکتا ہے, انجینئر کا بیٹا انجینئر ہو سکتا ہے, لیکن مسلمان کا بچہ اس وقت تک مسلمان نہیں کہلائے گا جب تک کہ عمل سے ثابت نہ کرے کہ وہ مسلمان, جب تک کہ عمل سے ثابت نہ کرے کہ وہ مولا کا چاہنے والا ہے. تو عزیزان محترم یاد رکھیے گا, اہل بیت اطہار ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے, نمونہ حیات ہے, اور اس پہ چلنا ہماری ذمہ داری ہے. سروجنی نائیڈو مسلمان تو نہیں تھی, ہندو تھی,
भारत कोकिला का अवार्ड उसको मिला था, क्योंकि जब वो अदब पे इतना कंट्रोल था उसे, जब वो बोलती थी तो लगता था मोतियां गिर रही। उसे बंबई में हुसैन डे में बुलाया गया था, इमाम हुसैन पे आप कुछ बोलिए, क्या बोलेगी वो? उसने 2 जुमलों में अपनी तकरीर खत्म कर दी। पहली बात तो ये कि मैं क्या हूं जो हुसैन के बारे में बयान कर सकूं, मैं क्या, मेरी हैसियत क्या। उसके बाद उसने, उसका स्टेटमेंट में है, इंग्लिश में है, जिसका तर्जुमा भी मैं कर देता हूं। Though the event of Karbala has happened hundreds of years ago, करबला को गुजरे हुए कई 100 साल हो गए, but it seems it has happened today, लेकिन ऐसा लगता है करबला आज हुई है, because Hussein is the truth and truth never die, क्योंकि हुसैन एक सच्चाई को कहते हैं और सच्चाई मरा नहीं करती। एक सलवात पढ़े वर मोहम्मद व आल मोहम्मद। तो अज़ान मोहतरम, हम खुशनसीब है, जितना शुक्र अदा करो कम है। ये मजलिस हुसैन जैसी नेमत जो हमें मिली है। हमारे खमीर में मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिख दी गई। कब वो मोहब्बत जागे तो एक ही मौका है, वो है मजलिस हुसैन का मौका, जिसमें मोहब्बत जागती है। हुसैन किरदार बनाते हैं, हुसैन मोमिन बनाते हैं। एक बार आके तो देखो हुसैन के दरवाजे पे, फिर कोई खाली हाथ नहीं जाता। लेकिन अफसोस है कि हम आते हैं मांगने के लिए। क्या मांगते हैं? पैसा दे दो, जायदाद दे दो, सेहत दे दो। कभी ये भी तो मांगो कि इमाम ज़माना की मोहब्बत दे दो, इमाम हमसे राजी हो जाए, हमें ऐसा बना दो। अज़ान मोहतरम, तो मैं अर्ज कर रहा था कि अहले बैत अतहार की अजमतें नुमायां है, छुपी हुई नहीं है। दुश्मन भी, देखिए एक शख्स ने चौराहे पर एक फव्वारा बनाया, बादशाहों का जमाना था। उसने कहा कि मुसलमान के लिए हराम है, बाकी मजहबों के लिए हलाल है। और बादशाह मुसलमान था, उसे गुस्सा आया। अब बुलाओ उसको, ये क्या लिख दिया तूने? कहा कि मैं रीजन बता दूंगा क्यों हराम का मुसलमानों के लिए। आप ऐसा करें, आपके इस राज में कौन कौन मजहब वाले रहते हैं? क्या मुसलमान रहते, ईसाई रहते, यहूदी रहते? क्या यहूदी के लीडर को पकड़ के ले आइए, बगैर पकड़ के ला लिया। यहूदी आ गए, गुजारिश की, हाथ जोड़े, बादशाह ने छोड़ दीजिए, हमारा लीडर है, उसने कोई गलती नहीं की, बादशाह ने छोड़ दिया। अब ईसाई लीडर को पकड़ के ले आइए। ईसाई लीडर को पकड़ के लाया गया, ईसाई आए, बादशाह से रिक्वेस्ट किया, बादशाह ने छोड़ दिया। कब जुमे के खुतबा देते हुए मौलाना को पकड़ के ले आइए, बगैर कोई किसी गलती के लेके आ गया। एक मुसलमान नहीं आया, सब खामोश। किया होगा कुछ, ऐसे थोड़ी पकड़ के ले जाएंगे। एक तो हेल्प करना तो दूर की बात है, चाहिए मौका मौलवी के खिलाफ हो जाने का। तो अज़ान मोहतरम, अगर ये बात समझ में आ गई तो ईरान भी समझ में आ जाएगा। क्या लेन देन था फलस्तीन से ईरान को? मुसलमान की मदद नहीं करता, लेकिन मोमिन खामोश नहीं बैठता जब इस्लाम पे बात आ जाती है। एक सलवात पढ़े वर मोहम्मद व आल मोहम्मद। अल्लाह 2 फरिश्तों को इंसान के साथ पैदा करता है और उससे कहता है कि ये जो सोचे इसकी तकदीर में लिख दो। अच्छा सोचे तो इसकी तकदीर अच्छी बना दो, बुरा सोचे तो इसकी तकदीर में परेशानियां लिखो। तो हमारा किया कराया कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी को मजाक पे कुछ बोल जाते हैं, हमें एहसास नहीं होता, लेकिन सामने वाले के दिल पे चोट लगती है।
اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پریشانیوں میں پڑ جاتا ہے. اب لاکھ وظیفے پڑھتا رہے, لاکھ نمازیں پڑھتا رہے, لاکھ دعائیں کرتا رہے, جب تک کہ وہ معافی نہ مانگے. لیکن جب پتہ ہی نہیں آدمی کو میرے وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی تو کیا کرے انسان. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یاد تو رہتی ہے بات, لیکن وہ آدمی وہاں سے ٹرانسفر ہو کے کہیں اور چلا جاتا. اب کیا کرے انسان. اس کے لیے ائمہ طاہرین نے ایک نماز بتائی ہے, نماز رد مظالم. نماز رد مظالم, دو کر کے 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ انسان بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے, پریشانیاں دور ہوتی ہیں, اولاد فرما بردار ہوتی ہے, بزنس خراب ہوتا ہے. اکثر آدمی آ کے کہتا ہے مولانا جس میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں پیسوں کو نقصان ہو جاتا. تو یہ اگر ہماری ہی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو اس کے لیے نماز ضروری ہے. نماز رد مظالم 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھیں گے. پہلی رکعت میں 1 اور 25 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ. کتنی مرتبہ؟ 25 مرتبہ. دوسری رکعت میں 1 علم 50 قل اللہ. پھر 2 رکعت کی نیت کریں گے. پہلی رکعت میں 1 علم 75 مرتبہ قل اللہ. دوسری رکعت میں 1 علم 100 مرتبہ قل اللہ احد. اب کہیں گے مولانا نماز اتنی لمبی ہے. بھئی آپ کیا کام بھی تو برا تھا, آپ کے کھیے کرائے بھی تو ایسے تھے. انسان میں فخر بڑی غلط چیز. کبھی کبھی فخر کا جب شکار ہو جاتا ہے نا انسان, یہ میری فیکٹری ہے, یہ میرا دکان ہے, یہ میرا مکان ہے, یہ میری زمین ہے, یہ میرا بینک بیلنس ہے, یہ میرا بزنس ہے, یہ میرا بنگلو ہے, یہ میرے گاڑیاں ہیں, اور قدرت مسکراتی ہے باہر کی دنیا تیری کیسے ہوگی, جبکہ تیرے اندر کی دنیا تیری نہیں ہے. تیری سانس تیرے اشاروں پہ نہیں چلتی, تیرا دل تیرے اشاروں پہ نہیں دھڑکتا, تو یہ باہر کی دنیا کیسے تیری ہو.